آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد حضور ان کے غم میں رویا کرتے تھے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کثرت کے ساتھ اپنی ازواج میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے۔ سرکار خیرات کرتے تو گوشت کا حصہ ان کی سہیلیوں کے گھر حضور بھیجا کرتے۔ یہ پیار کا انوکھا جو ہے یہ انداز ہے، بلکہ ایک اور علمی پہلو سماعت فرمائیں۔ جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں رہیں، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ سرکار کی کل 11 شادیاں ہیں، لیکن جب تک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی والدہ حیات رہیں، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمائی۔ حضور کنوارے تھے، اور اللہ اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی حضور سے بڑی ہیں، لیکن حضور کے نکاح میں آئی تو عرض کرتی ہیں، حضور میرا سب کچھ مال و زر آپ پہ قربان ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات سرکار نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے وصال سے پہلے، ان کے وصال کے بعد، ان کی حیات مبارکہ کے اندر آپ نے اور شادی نہیں کی۔ یہ ہے خاص اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو عطا فرمایا کہ ایک کے نکاح میں اللہ اکبر ذات محمد مصطفیٰ ایک کے نکاح کا حصہ بنے ہیں، اور دوسرے کے نکاح میں اللہ اکبر وہ ہستی ہیں جن کے متعلق حضور غدیر خم کے مقام پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، علی ابن ابی طالب کو یہ خاص شرف دیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب انت علی فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو یہ شرف بخشا گیا ہے، فرمایا کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تمہیں یہ اعزاز دے رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ فرمایا کہ لوگوں جس کا نبی ولی ہے، جس کا نبی مولا ہے، علی ابن ابی طالب ان کے مولا ہیں۔ یہ شان حضور نے، یہ خاص شان حضور نے ان کے لیے انہیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دوسری شادی نہیں کی جب تک سیدہ پاک حیات رہے، دوسری شادی نہیں جب تک سیدہ پاک حیات رہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نکاح بھی اللہ کے امر سے ہوا۔ تو جب نکاح اللہ کے امر سے ہوں تو پھر جب بیٹے دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ ان بیٹوں کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرماتے ہیں۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ نبوت سے باہر نکلے تو کالے رنگ کے حضور نے چادر پہنی ہوئی تھی، فکاشفہ فیض الحسن والحسین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سوال کیا کہ حضور اس چادر نبوت کے اندر کوئی شے ہے جو محو حرکت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اندر کچھ ہے، تو سرکار نے چادر کے جو ہے ایک سمت کو حضور نے ہٹایا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان نگاہوں کے ساتھ دیکھا، میں اپنے اکھیاں دے نال ڈٹھا کہ سینہ نبوت کی ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ پر جمع ہے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین تشریف فرما ہے۔ تو حضور نے ان کا تعارف کروایا، فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، اور پھر حضور نے دعا مانگی اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مالک میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ تو اولاد سب کو پیاری ہے۔ حضرت امہات المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، سرکار کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ کی آل میں سے کون شامل ہے؟ تو سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا کائنات کو تشریف فرما ہوئے تو حضور نے اپنی چادر کے اندر انہیں چھپایا، بٹھایا،
سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہوں تو حضور نے بٹھایا، اور اسی اثنا حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، حضور نے اپنی چادر کے اندر انہیں بٹھایا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ سلسلہ ویل کافی ہو گیا ہے، میں جو ہے وہ بس آپ کی محبت جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جملہ سماعت فرمائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نبوت کے اندر بٹھایا تو عرض کیا گیا کہ حضور یہی ہیں آپ کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے پھر ان کے متعلق ارشاد فرمایا، مخصوص کیا گیا ہے، کوٹ کر کے ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ یہ میری اہل بیت، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تب بھی دعا مانگی۔ یہ تو حدیث متفق علیہ ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت فاذھب عنکم الرجس واہل البیت، اے اللہ اس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیتی سے، نجس سے، دنیا کی محبت سے، حرص متاع سے اللہ محفوظ رکھنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہے مقام مباہلہ ہو جب حضور تشریف فرما ہو تب بھی یہی افراد تشریف فرما ہو، اور یہ مقام تب بھی یہی افراد تھے جن کی نشاندہی حضور نے کر کے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کی آل سے ہیں، حضور کی اہل سے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی ضرورت پیش آئی تو سرکار نے اپنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ اس عنوان کے ساتھ ایک آخری جملہ سماعت فرمائے۔ میں تحقیق والا شخص ہوں، میں قرآن کو پڑھا بھی ہے تو سمجھنے کی بھی کوشش میں جو ہے وہ زندگی مصروف عمل ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے بزم کائنات پہ، ان کی اولادیں بھی آئیں، ان کی آل بھی آئیں، ان کی ازواج بھی آئیں، اللہ کریم نے کسی نبی کی آل پہ درود نہیں بھیجا۔ یہ میں جملہ قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی تشریف فرما ہوئے تو ان کی روحوں پہ سلام بھیجے گئے، سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ و ہارون، اے پیارے ابراہیم آپ پہ بھی سلام ہو، اے پیارے موسیٰ و ہارون آپ پہ بھی سلام ہو۔ کسی نبی کی اولاد پہ اللہ کریم نے درود اور سلام نہیں بھیجا۔ یہ فقط آل محمد مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے نبی کی ذات پہ بھی درود بھیجتے ہیں، نبی کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ خاص شرف حضور کی آل کو عطا فرمایا گیا، بلکہ زمانہ نبوت ہے، بعد سے بات چلی تو بات یاد آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حدیث بخاری باب الصلاۃ، کہ حضور ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، نماز کے اندر التحیات تشہد ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سرکار اللہ کی ذات پہ سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اصحاب علیہم الرضوان کا ایک طریقہ تھا، یعنی کہ ابتدائی اسلام کے اندر قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے، دعا والی جو آیتیں تھیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی ذات پہ بھی سلام عرض کیا کرتے تھے اور اللہ کے فرشتوں پہ بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا